السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وقال تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کا نقطۂ آغاز ہے جہاں سے ہماری ایمانی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور نبی پر ایمان لانا۔ ہماری ایمانی زندگی شروع ہوتی ہے اللہ پر ایمان لانے سے اور نبی پر ایمان لانے سے۔ یہ دو شقوں میں سے کوئی ایک شق کو تسلیم کر لے، دوسری شق کو تسلیم نہ کرے تو ابھی ایمانی زندگی ہماری نہیں شروع ہوئی۔ کوئی کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، اس کی ایمانی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی وہ ایمان کے دائرے میں نہیں آیا۔ اس لیے بچپنے سے کلمہ توحید رٹایا جاتا ہے اور اس کے دو جز بتائے جاتے ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ کسی موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، 40 سال عمر گزر گئی۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ 46، 60 کے قریب، 70 سے آگے ہماری عمریں آدھی سے زیادہ پار کر گئی، لیکن ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں بولے تو ابھی ہم یسرنا القرآن پڑھنے والے بچے ہیں، دیکھیں گے ابھی۔ اسی لیے کبھی بھی یہ شوق
اور یہ فکر ہماری پیدا نہیں ہوئی کہ ایمان کا دائرہ ہے کیا، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کے کتنے شقیں ہیں، جس میں رتی برابر بھی اگر ڈاؤٹ پیدا ہو گیا اس کا نہ ایمان معتبر ہے نہ اس کی ایمانی زندگی شروع ہوتی۔ آپ بولیے 60 سال 50 سال ہو گئے، ابھی کب سیکھتے بابا، ابھی کب؟ اب بولے تو بچپنا تھا صاحب، جوانی میں کہاں ہوتا یہ سب، اب بھی تو میں کاروبار پہ لگا۔ ارے 55 آ گیا، ابھی کب لگتا؟ 55 پہ آنے کے بعد بھی وہ یہ سوچ رہا کہ میں ابھی بچپن ہی کے اندر ہوں، اس لیے وہ ڈھکل رہا خالی، سب جنے جیسا کر رہے ہیں ویسی کرنا، سب جنے جدھر منڈی ہلا رہے ہیں میں بھی ادھر منڈی ہلانا، سب بولے سبحان اللہ تو میں بھی سبحان اللہ، سب بولے ماشاء اللہ تو میں بھی ماشاء اللہ، بس ختم۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے اندر 3 شقیں ہیں، اللہ کے وجود کو ماننا، اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اس میں رتی برابر بھی شک ہوا اس کا ایمان باللہ معتبر نہیں ہے۔ جیسے یہ پہلا شق ہے ویسے دوسرا شق ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ماننا۔ ہم میں سے ہر ایک کو جو شعور والا ہے، مرد ہو کہ عورت، اس سے آپ پوچھئے کہ بھائی آپ نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں؟ سب بولیں گے ارے بھائی مانتے ہیں، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ لیکن اس لیکن کے بعد جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بہت سمجھنے کی ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، ابھی وہ ایمان والا نہیں مانا جائے گا۔ نبی پر ایمان کب مکمل ہوگا؟ نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، کبھی ہم نے اس سلسلے میں اپنے ایمان کا جائزہ لیا؟ عالم کی ٹانگ کھینچنے تو سب سے آگے رہیں گے، لیکن خود اپنے ایمان کی فکر اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی یہ فکر ہوئی قبر میں جو سکہ چلے گا، حشر میں جو سکہ چلے گا، وہ صرف اور صرف ایمان کا سکہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی سکہ وہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایمانی زندگی ہماری شروع ہوتی ہے اللہ پر ایمان، اور ساتھ میں ارے سب سو رہے ہیں کیا جی مجھے؟ اللہ پر ایمان، اور دوسرا کیا ہے؟ نبی پر ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا۔ لیکن پیغمبر پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ اور کون سی ایسی شقیں ہیں جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں میں بعض کو اونچا درجہ عطا فرمایا،
بعض کو افضل بنایا، بعض کو مفضول رکھا۔ قرآن کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں بعض کو اونچا درجہ دیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ، بعضوں کو اونچا جیسا مرتبہ عطا کیا، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے ہیں؟ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ نبی ہونا الگ ہے، نبیوں کے سردار ہونا الگ ہے۔ ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی مانا، لیکن آپ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ کبھی اس کی طرف فکر ہوئی؟ دال ترکاری کے بھاؤ کی فکر تو ہے، لیکن جو سکہ مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، اس سکے کے کھرے کھوٹے کی جیسا جو ہے پہچان کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، نبیوں پر ایمان رکھنے کا جو مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہم اتنی عمر گزر گئی، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، جی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایک ایک دن کر کے قبر سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم کو اس معاملے میں بھی ایک 10-15 منٹ اپنے ایمان کے جیسا جو ہے درست کر لینے کی فکر ہو۔ اس لیے اس وقت میں جو بات بتائی جا رہی ہے بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اب جو ماحول چل رہا ہے وہ عمومی طور پر غفلت کا ماحول ہے، ایمان کے بارے میں، ایمان کی فکروں کے بارے میں مکمل غفلت، بڑوں میں بھی غفلت ہے اور بچوں میں بھی غفلت ہے۔ بچے تو بچے ہی ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں بچوں سے زیادہ فکر بڑوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے بچے کوئی چیز غلط بول رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم کو خود نہیں معلوم کہ یہ بچہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ ہم نے اچھے برے کی تمیز سیکھی کہاں؟ ہم نے فکر نہیں کی کہ اب میں باپ بن گیا، صاحب اولاد ہو گیا، اللہ نے میرا رتبہ بڑھا دیا، باپ کا درجے پر پہنچا دیا، اب میری ذمہ داریاں کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے اپنی نسل کی ایمان کی فکر کروں، ان کے بول، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے کام، ان کی حرکتیں، یہ سب ان کے رات و دن کا نظام وہ مکمل صحیح اور ایمانی جی صاحب نقطۂ نظر سے درست ہو، کبھی اس کی فکر نہیں کیا۔ اس لیے بچوں سے زیادہ فکر کس کو کرنا ہے؟ بڑوں کو فکر کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ رسول پر صرف محمد اللہ کے رسول ہیں اتنا کہنے سے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہم کو سیکھنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تو مانے، تسلیم کرے، لیکن آپ کی خصوصیات کو اگر نہ مانے، خصوصیات اللہ نے بعض کو بعض چیزوں میں کمال عطا کیا، اونچا درجہ عطا کیا۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ کو معلوم ہے 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں آئے، دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے مرد، تو وہ
بغیر ختنہ کے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے انبیاء میں 12 نبی ایسے ہیں جو ماں پیٹ سے مختون ہوئے، ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو کر دنیا میں آئے۔ 1.25 لاکھ آئے انبیاء، ان میں سے 12 نبی ایسے ہیں، حضرت آدم ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت شیش ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ 12 انبیاء وہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، یہ 12 پیغمبر وہ ہیں جو ماں پیٹ سے مختون ہوئے، ان کو ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ نے ایک فضیلت ان کو دی عام نبیوں کے مقابل میں۔ صفات کے اندر بھی اللہ نے ہر نبی کو دوسرے نبی کے مقابل میں ایک درجہ الگ الگ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء حسنی کے فہم کا شرف دیا تھا۔ اسماء حسنی کو تو معلوم کس کو بولتی؟ اللہ کے 99 نام کو اسماء حسنی بولتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے 99 نام، اللہ کے جو صفاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ایک ہے اللہ، بقیہ جو ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اسماء حسنی کے فہم کا شرف دیا تھا، یہ ان کا اعزاز تھا، یہ ان کا اعزاز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ارادے اور عزم کی روح عطا فرمائی تھی، اسی لیے 950 سال تک دین کی محنت کیا، معمولی بات نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا بعض روایتوں کے حوالے سے، لوگ پتھر مارتے تو پتھروں کے اندر کبھی کبھی آپ ڈوب جاتے، اتنے پتھر مارتے آپ کو، تصور کر سکتا کوئی؟ دن 2 دن سمجھا کہ مرتا تو مر بیٹا، جان دے پیڑا چلے گئی تیری، ہمارے کئی کرے بولت نہیں سنتا سو۔ دن 2 دن میں ہم اپنی اولاد سے اتنا بیزار ہو جاتے، اور وہاں دن 2 دن کی بات نہیں، سال 2 سال کی بات نہیں، 950 سال تک مسلسل محنت پہ لگے رہے۔ کیوں؟ اللہ نے ارادے اور عزم کی وہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ 950 سال تک ٹکے رہنا اور استقامت کے ساتھ کام کرنا کسی اور نبی کی زندگی میں آپ نہیں دیکھیں گے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خصوصیت عطا فرمائی وہ توحید کا عشق تھا، ایسا توحید کا عشق، اس کے لیے آگ میں گر جانا پسند کیا، بیٹے کے گلے پر چھری چلانا پسند کیا، بیوی اور بیٹے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دینا پسند کیا۔ یہ جیسا توحید کا نشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا تھا، تمام انبیاء میں امتیازی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، کبھی قرآن بھی پڑھو آپ؟ حاجی صاحب اب تو 2 جگہ ہمارا ٹائم چل رہا، عورتوں کا ٹائم چل رہا، پاکستانی سیریل آ رہا، ننن کہتے ہیں اس کا نام، کیا ہے اس کا نام؟ ننن۔ جو آپا جان کو دیکھو بس، کیونکہ اب کوسے کی بہانے گھر میں سب آ گیا، سب عورتوں کا پورا کام ٹائم کا پورا ٹائم اس میں کھپا رہی۔ اب جو نوجوانہ ہے کیا چل رہا ہو، IPL کیا بولتے ہیں،
आ रही भी तो वो पूछ ले रही क्या चल रहा, गया है। जवाना उधर लगी, औरता इधर लगी, यहां कौन लगना है। मौलाना अलीमा नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, आज मुसलमानों का पैसा दो जगह लग रहा, ईंट को ईंट जोड़ने में कहते, आदमी को आदमी जोड़ने में, या तो शादी में या तो तामीर में, बस हमारा पैसा लग रहा है दो जगह। अब तो लॉकडाउन के बहाने इस बीमारी वबा से सब होशियारियां खत्म हो गए। अब दबाले देख रहे हैं, जाना है तो सोच रहे हैं दबाले रहे, हाँ दबाना नहीं दबाना, हो पूरे के होशियारियां। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 24-25 अंबिया के तज़किरे तो कुरान में है, 1.25 लाख में से, कभी पढ़ के देखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इंफरादियत अता फरमाई थी वो ये थी, आप मुआशरे के अंदर इस्लाह का मलिका अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। क्या क्या शरारतें कौम ने की, लेकिन वो हजरत मूसा का जिगर था जो बर्दाश्त करके चले। एक नहीं दो नहीं, 9 मर्तबा वादा करते मुकर जाते, वादा करते मुकर जाते, और हजरत मूसा का हौसला हर मर्तबा उनकी बात मानते, दुआ करते, मगर मायूस नहीं, क्योंकि मुआशरे की इस्लाह का जो फन और हुनर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आला दर्जे का दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रवादारी, नरमी, शफकत, इतनी नरमी थी, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश करो, लेकिन बदला मत लो। ये शफकत की इंतहा थी, इंफरादियत। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जो खुसूसियात अल्लाह ने अता फरमाई वो हमारे इहाते से बाहर है, लेकिन मजमूई तौर पर इस उम्मत के लिए कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मैं बता रहा हूं आपको, वजअलनाकुम उम्मतन वसता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में आपको ऊंचा दर्जा अता हुआ, हिकमत और मियाना रवि। तो हम जिस पैगंबर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं, उनके अंदर जो खुसूसियात अल्लाह ने रखी, उसके बगैर हमारा ईमान नहीं। पहली चीज जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हो कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हम में से सब रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरे रखते कि नहीं रखते, हम सब का अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, आप रसूल भी हैं, आप नबी भी हैं। लेकिन इतना कहने से नबी पर ईमान लाना मुकम्मल नहीं हुआ जब तक कि आपकी खुसूसियात को तस्लीम न कर ले। उसके अंदर पहली खुसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत किसी इलाके के साथ महदूद नहीं है, आप सिर्फ अरब के नहीं हैं, सारी दुनिया के लिए, सारी कायनात के आपको नबी बनाकर भेजा गया। ये मोहम्मद के साथ, नबी पर ईमान रखने के साथ ये भी मानना लाजमी है कि आप सिर्फ अरब के नबी नहीं है, पूरी दुनिया, पूरे इलाके के लिए नबी है आप। सूर्य आराफ की आयत उठाओ, क्या बोल रही है? या अय्युहन्नास। आपकी नजर घड़ी पे रहती, मैं क्या करूं, क्या समझाऊं? 55 साल गुजर गए, कभी फिक्र नहीं हुई कैसा आखिरत में सरकार का आमना सामना करेंगे, क्या सरमाया है अंदर जिसके बलबूते पर हम मुतमईन अंदाज में दुनिया से चले जाएं। या अय्युहन्नास, अन्नास अरबी का लफ्ज है,
اس میں گورے بھی داخل ہیں، کالے بھی داخل ہیں، عربی بھی داخل ہیں، عجمی بھی داخل ہیں، مرد بھی داخل ہیں، عورت بھی داخل ہیں، انسان بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں، فرشی بھی داخل ہیں، عرشی بھی داخل ہیں۔ جو اب تک نبی کے زمانے میں جو تھے وہ بھی داخل ہیں، نبی کے زمانے کے بعد اب جب 1442 سال گزر گئے، اب جو آگے آئیں گے قیامت تک وہ بھی اس میں داخل ہیں، الناس کے اندر، سب لوگوں کے لیے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، کوئی مستثنی نہیں ہے اس میں۔ آج کیا بول رہے ہیں؟ اجی محمد کا ڈسپلن، محمد کا جیسا تمدن وہ تو عرب کے لیے ہے، ہمارے اس ملک کا تمدن، یہاں کا کلچر عرب والے کیا جانے، اس لیے ہماری کھوپڑی میں یہ شک بٹھایا جا رہا انہوں وہاں کے واسطے ہیں، یہاں کے واسطے الگ۔ کیسے ڈھکے چھپے انداز میں ہمارے بچوں کے ایمان کو یہ سب اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا، احساس ہی نہیں ہے۔ بولے وہ عرب کی بات یہاں چلتی کیا؟ بھلے عقل سے پیدل، ایمان کی بات عقل میں اترے تب بھی ماننا ہے، عقل میں نہ اترے تب بھی ماننا، اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ چاہے عقل قبول کرے یا نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، اسی کا نام یؤمنون بالغیب، اسی کو تو بولیں گے۔ یہ نہیں کہ حکمت سمجھ میں آئے گی تو مانیں گے، حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی لہٰذا چھوڑ دیں گے۔ پہلی بات، آپ کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی لازمی ہے آپ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کافہ عربی کا لفظ عمومیت کے معنی دینے کے لیے، جیسے کل عربی کا لفظ ہے، جمیعہ عربی کا لفظ ہے، ویسے کافتن کا لفظ بھی عام معنی دیتا ہے، کل دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کے لیے، عرشی ہو کے فرشی سب، اللہ کی ذات مستثنیٰ۔ آپ کی نبوت صرف عرب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، جو جب تھے تب بھی ان کے لیے، جو آئندہ پیدا ہوں گے ان کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام نبی بنائے گئے صرف قوم سمود کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کو نبی بنائے تو صرف قوم عاد کے لیے۔ ان کی نبوت علاقے کے لیے، ان کی نبوت جیسا ان کا دائرہ طے تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ طے نہیں ہے، آپ ساری دنیا کے لیے جیسا جو آپ کے زمانے میں تھے ان کے لیے بھی آپ نبی ہیں، آئندہ قیامت کی صبح تک جو پیدا ہوں گے ان سب کے لیے بھی آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ آپ کی نبوت عام ہے، اس کو مانے بغیر ہمارا نبی پر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، ہمارا ایمان نبی پر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اس کے جب یہ بات معلوم ہے ساری دنیا کے لیے ہے، دوسری بات جس کے بغیر نبی پر ایمان مکمل نہیں ہوتا وہ یہ ہے آپ کو آخری نبی ماننا، چونکہ آپ کی نبوت آئندہ جو آئیں گے ان تک کے لیے ہے۔ جب آئندہ آنے والوں تک کے لیے آپ نبی ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ اب نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ بول صاحب وہ تم لوگ سوچ رہے ہیں وقت نہ سخت کئی کے تو بھی بات کر رہے ہیں، سنو کہے کے واسطے بول رہا ہوں میں۔ کس لیے یہ مضمون ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے؟ ذہنوں میں ایسے اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں، بچے جب فون پر سوال کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کیسے کیسے فتنوں سے ہمارے بچے جیسا متاثر ہو رہے ہیں۔
کیسے کیسے فتنوں سے متاثر ہو رہے. کیا ذہن میں کیا بٹھایا جا رہا؟ ارے بھائی وہ زمانے میں گھوڑوں کا زمانہ تھا نہیں تھا؟ وہ زمانہ گھوڑوں کا زمانہ تھا. وہ زمانہ مٹی کے برتنوں کا زمانہ تھا. وہ زمانہ کپڑوں کا نہیں، موٹے دھاٹے کپڑوں کا زمانہ تھا. وہ زمانہ RCC کا نہیں تھا. تو وہ زمانے کے باتاں لاکھوں اب AC کے دور میں اگر بولے، پلین کے دور میں بولے، راکٹ کے دور میں لاکھوں فٹ کرے تو کیسا ہوتا؟ وہ زمانے میں جیسا بھوکے رہنا آسان تھا، اب AC میں رکھو پریشان ہو رہا آدمی، بولے مہینہ بھر روزہ رکھو. وہاں کا لاکھوں یہاں جوڑے، وہ کوسا کی زمانہ چلے گیا. وہ 1400 سال پرانا لاکھوں اب کرو بولے تو یہ جنریشن کیسا کرنا؟ اس واسطے چھٹی. اب کیا ہے؟ اب جو طریقہ سائنس بتا رہی، جو اب نیا نیا لوگ بتا رہے، بس اس کو فالو کرو، ترقی کرو گے. قرآن کیا بول رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے قرآن. مَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ خالی عرب والوں کے واسطے نہیں ہے، 1400 سال پہلے والوں کے واسطے نہیں ہے. قیامت تک جو بھی انسانیت دنیا میں آئے گی، ان کی کامیابی کا طریقہ اور ان کے نقصان سے بچنے کا فارمولا بتا دیا. نقصان سے بچنا ہے اسلام کے طریقے پر چل، جو اس کے علاوہ چلے گا وہ تیرے نقصان کر. قرآن کی آیتیں تو اتنی بتائیں. میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا. ابو داؤد کی روایت اٹھا کے دیکھو، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں کسی بھی قسم کے. اس لیے نبی پر ایمان ہمارا مکمل. نمبر 1، آپ کو ساری دنیا کے لیے آپ کی نبوت ہے یہ ماننا لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں. ساتھ میں دوسرا، آپ کو آخری نبی ماننا، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. آج کل میموری بابا چل رہے خوب علاج کے بہانے. 101 مرتبہ یہ پڑھو یہ ہو جائے گا، 202 مرتبہ پڑھو یہ ہو جائے گا. انہوں خالی عورتوں کا چینل بناتے، عورتیں اس میں گھستے چلے جا رہے. کیا ہے بولے؟ نبوت کا اوتار ہے، کہتے نبوت کا جی سب اثر ان کے اندر آ رہا. وہ پڑھے کہاں کے؟ امریکہ کے نہیں، حیدرآباد کے لوگ متاثر ہیں اور یہاں کے لوگ متاثر ہیں. یار میں صدر تو صدر، میں صدر تو صدر، میں صدر تو صدر. اندر کیا ہو رہا وہ پتہ ہی نہیں ہے. ایمان کا غارت ہو رہا پتہ ہی نہیں ہے. کہاں سے سوراخ پڑا پتہ ہی نہیں ہے. احساس تک نہیں ہے. IPL میں کون مرے کون جیے تمہارے کو کیا کرنا ہے؟ تمہارا پیسہ لوٹا جا رہا ہے، احساس نہیں ہے. شیرنوں کے ذریعے سے ان کے بلڈنگیں اونچی ہو رہی، تمہارا ایمان غیرت ہو رہا. کبھی احساس ہوا؟ جس ماں کی زبان سے سورہ ملک، سورہ یاسین جیسا سورہ واقعہ کی تلاوتیں بچے گود میں رہ کر ماں کی زبان سے سیکھتے تھے، آج اس ماں کی زبان پر جیسا شیرنوں کے نام ہیں، یہ آنے والی جنریشن کیسے تیار ہو رہی ہے؟ یہ ذرا احساس نہیں. گھنٹوں وقت ہمارا پیسہ ضائع جا رہا ہے. کیا گزر جائے کچھ دیر بیٹھ کر، چلو تمہاری خواہشیں تم اس کے ذمہ دار ہو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ نکال کر اپنی آخرت کے لیے، اپنی خبر کے لیے، اپنی حشر کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، سرکار کے سامنے روبرو ہونا ہے، اس کے لیے کچھ فکر تو کرتے. اس لیے 2 باتیں تو میں اس وقت بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی جمعہ مزید 2 باتیں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات صرف محمد الرسول اللہ بولنے سے ابھی نبی پر ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، اور ساتھ میں آپ کو آخری نبی ماننا پڑے گا، چاہے کوئی کسی روپ میں بھی۔ ختم نبوت کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں، 200 احادیث، صحابہ کا اجماع، امت کا اجماع، اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیے جتنے نبی آئے کسی نبی نے اپنے آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی نبی۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی سے پہلے کون سے نبی تھے جی؟ ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد الہی والے کم سے کم سوال کا جواب تو دے رہے، ماشاءاللہ۔ اللہ مزید اضافہ کرے ان کی معلومات میں، اللہ کرے کہ ایمان مضبوط ہو جائے، پوری امت کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول سورہ صف میں اٹھا کے دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ میں کوئی کتاب کا نام دیتے تو ریجیکٹ کر سکتے تھے، اب تک تیرے کیا مان ہو رہے بول، لیکن قرآن کو تو کوئی دنیا کا عقل مند انسان ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار سے 570 سال پہلے آئے، 570 سال، 71ویں سال سرکار کی ولادت ہوئی۔ آپ کی نبوت 610 سال کے وقفے کے بعد، حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر جانے کے 610 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، غار حرا میں قرآن اترا۔ لیکن اتنے سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کا قول قرآن میں ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ، وہ مبشرن، میں خوشخبری سنا۔ کون بول رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو 570 سال تک تو کوئی نبی نہیں، اور 610 سال تک تو کوئی اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ اب حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے بول رہی، کیا بول کے؟ میں خوشخبری سنا رہا ہوں لوگوں، میرے بعد جو ہے یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ جب سنانے تو اس سے پہلے والے پورے وہی بولے، اس سے حضرت عیسیٰ کے بعد تو کوئی نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب یہی بولتے رہے، آگے ایک نبی آئیں گے، آگے ایک نبی آئیں گے، آگے ایک نبی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی یہی بولے، حضرت عیسیٰ بھی یہ نہیں بولے میں آخری ہوں۔ اب ان کے اوپر والے بھی نہیں بولے، کوئی نبی یہ نہیں بولا کہ میں آخری ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود سرکار اپنی زبان سے بول رہے ہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والا ہوں۔ بچوں کو دماغ میں کیا بٹھا رہے معلوم؟ دیکھو ذرا غور سے سنو، حالت دنیا میں جب بھی بگاڑ آتا، سو رہے ہیں آپ لوگ، سن رہے ہیں، دنیا میں جب بھی بگاڑ آتا اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو، نبیوں کو بھیج کر اس کی اصلاح کا کام کرتا ہے۔ سنے نہ سنے اب تک؟ سننا بول کو سنے تو اب سنے ہوں گے، نہیں سننا بول کو بولے بھی تو کان میں رکعت پڑی ہوں گی۔ اور یہی ہے بنیاد، جب جب دنیا میں بگاڑ آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک جیسا بندے پیغمبروں کو بھیج کر ان کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بچوں کو کیا بتا رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ بچے جو فون کر رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا کیسا کیسا ان کو پمچار کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے داڑھی رکھے مول صاحب، ٹوپی لگا لے رہا مول صاحب، جمک جمعہ آ رہا مول صاحب، مگر اس کو کہاں پہ نام آ رہے ہو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کے بابا کو عقیدہ کا علم ہے، نہ اس کے خاندان میں کون تو 55 سال ہو گئے، بچہ کیا بول رہا ہے، بابا کٹنے والے سامنے بیٹھے، اب بیڑی گاڑی لگا دھواں ڈال رہا، اولاد کہاں جا رہی ہے احساسیت نہیں ہے۔ ہاں صدر کہاں ہے بیٹا، دبا لے کھا لیا ہوں گا، انہیں کہاں گیا بیٹا، گن لے رکھ لیا ہوں گا، یہ فکریں ہیں، یہ فکر ایمان کی اس کی کوئی فکر نہیں۔
جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کی، ہماری نسل کی ایمان کو کھوکھلا کر رہے اندر، وہ فکریں چل رہی اندر. جب جب بگاڑ آتا، یہ لفظ پہ اب بچوں کا ذہن کیا بنانا ہے؟ دیکھو بھائی شراب خوب پی رہے لوگ، بولتے نہیں کیا جی یہاں سے حیدرآباد تک جاؤ جی، خالی کھڑکی کے پاس بیٹھو، وائن شاپوں کو دیکھتے رہو، کوشش تو بھی وائن شاپ خالی ہے کہے گی، ترکاری کی دکان خالی دکھیں گی، یہ پان کا ڈبہ خالی دکھیں گا، ہوٹلہ کے مکھیاں جاتے رہیں گے، مگر وائن شاپ یہاں سے لے کو حیدرآباد گئے تک کھڑکی میں سے دیکھو ہر جگہ ماشاءاللہ، کاروں سے لے کے 11 نمبر گاڑی تک پورے فل شراب خوب، لوٹ مار خوب، سودی کاروبار خوب، پتے کھیلنا خوب، سب گناہ ہے. بگاڑ ہے نہیں ہے؟ ارے بولتے نہیں کیسے بگاڑ ہے نہیں ہے؟ اب بگاڑ ہے تو تم کیا بول رہے ہیں؟ جب بگاڑ آتا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کے اصلاح کرتا. بگاڑ آیا نہیں آیا، اب کیا کرنا اللہ میرے کو؟ بولو نا جی کیا کرنا؟ نبی کو بھیجنا. اس واسطے اورنگ آباد میں ایک کو بھیجا شکیل بول کو، حیدرآباد میں ایک کو بھیجا میموری بابا بول کو، وہاں ایک کو بھیجا، کیونکہ جب بگاڑ آتا اللہ میں بھیجتا. یہ اصول ہے. اس واسطے بولے خالی محمد الرسول اللہ بولے تو نہیں ہوتا. آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک ہے. جو نہیں بولے گا شک بھی کرے گا ایمان سے نکل جائے گا، شک بھی کرے گا ایمان سے نکل جائے گا. کس آسان انداز میں، کیسے صاف سلیقے کے ساتھ نبی پر ایمان کو ایسا ہلا دیا پتہ بھی نہیں چلا. بگاڑا دیکھ رہا نہ رہے، وہاں لوگ پی، وہاں ختم، وہاں مرڈر، وہاں فلاں، یہاں پی کو لوٹ رہے ہیں، وہاں اٹھا لے بھاگ رہے ہیں، وہاں وہ کر رہے ہیں، یہاں چوری ہے، پورا بگاڑ ہے. پھر جب بگاڑ آیا تو نبی آنا نہیں آنا، 1,00,000 پیغمبر آئے تو کئی واسطے بگاڑ آئے تو آئے، پھر اب بگاڑ ہوا نہیں ہوا ہو رہا، پھر نبی آنا نہیں آنا آئی. اس واسطے آئی تو ہم بھی سوچ میں پڑ گئے، عمر صاحب بات تو بالکل سولانے صحیح دکھ رہی، آنا چاہیے. اسی واسطے بولے خالی محمد الرسول اللہ بولنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ دوسرا کلمہ سنو جی، مسجد الہی کا ایک مصلی سارے علاقے کو سنبھالنے والا ہونا. سامنے بیٹھنا کمال نہیں ہے، بیٹھ کے سیکھنا بھی. کم سے کم ہم اپنے گھر والوں کا ایمان تو بچائیں. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہدو. کہاں سے شروع ہو رہا دوم کلمہ؟ ارے بولو حضرت. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کا کیا مطلب ہے؟ گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو ایک لفظ پوری باریکی کے ساتھ امت کو سمجھایا تاکہ ہمارا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط رہے. مخالفت کے ہوائیں جیسا باد مخالف آ بھی جائے لیکن ٹس سے مس نہ ہو. ہم بولتے ہیں کہ سمیہ کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا. کیسا تھا؟ پہاڑوں جیسا. بلال چمڑی ادھیری جا رہی ہے، ایمان مضبوط تھا. وہ جانتے تھے اشہدو کا کیا مطلب ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں اس لفظ کی گرہ کو کھولا. حضرت نے لکھا اشہدو کا مطلب ہے جب ایک مرتبہ زبان سے دل کے اطمینان کے ساتھ بول دیا میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ. فرمایا اب شہادت کا مطلب یہ ہے پوری زندگی کبھی بھی دل میں اتنی دیر کے لیے بھی طلب نہیں پیدا ہونا کوئی دوسرا بھی میرا نفع نقصان کرنے والا ہے کیا. ذرے بھی طلب پیدا ہوئی اس کی شہادت گئی. اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ. شہادت کا مطلب یہ ہے ایک
سیکنڈ کے لیے بھی کسی اور نبی کا تصور اور طلب بھی دل میں نہیں آنا، کسی دوسرے نبی کی طلب بھی آ گئی، فرما کہ یہ شہادت نہیں ہے۔ اب تو یہاں بھی ایمان، وہاں بھی ایمان، اورنگ آباد پر بھی ایمان، BHL پر بھی ایمان، پتہ نہیں کہاں کہاں ایمان رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا ایمان ختم کر دے رہے ہیں۔ اس لیے ایمانی ماحول میں بیٹھیے، ایمان کے تذکرے کیجئے۔ بڑوں کو بول رہا ہوں میں، خاص طور پہ بچوں کو نہیں، بڑوں کی ذمہ داری ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ کے بچے کے ہاتھ سے کوئی پاکٹ چھین لے تو آپ کیسا جھپکتے؟ جیسے چیل جھپکتی ہے ویسے جھپکتے۔ مرغی کے سامنے سے مرغی کے بچے کو چھو، کیسا اوپر ایسا بڑی پڑتی ہے اور کیسا کاٹنے کے لیے آ جاتی ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے ہمارے بچوں کا ایمان نکال لیا جا رہا ہے۔ بس گھنٹا چھٹا لگائے، گنیش گڑی لگائے، برکری لگائے، بس کہاں ہے 1000 کہاں ہے، گٹکا کہاں ہے، مٹکا کہاں ہے، ڈال لیے، مگر چل رہا ہوں صاحب ماشاءاللہ، تو الحمدللہ سبحان اللہ۔ بچہ نہیں چھین رہی، بچے کا ایمان چھین رہے، جو سب سے بڑا سرمایہ ہے تیرا، تیری قبر، تیری حشر، تیری آخرت، سب کچھ اسی پر موقوف ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیچ ہیں ایمان کے مقابلے میں۔ ان ایمانی فکروں میں بیٹھنا، گھروں میں تعلیم کا ماحول، بڑے لوگوں سے 2 ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اللہ کے واسطے 50 سال گزر گئے یارو، ابھی کا تم بولو 50 سال گزر گئے ابھی تک وہی پرانے، اگر کبھی تو بھی ایک دن بیٹھ کے یہ تو بھی فکر ہونا، چلو 5 منٹ 10 منٹ صحیح کچھ ایمانی ماحول میں بیٹھ کر میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لوں، تاکہ میرا بچہ غلط اور صحیح کیا کر رہا اتنی تو تمیز کر سکوں میں۔ وہ زہر کھا رہا ہے یا شربت پی رہا ہے، یہ دو میں فرق نہیں کرا تو باپ کہے کا ہے، سرپرست کہے کا ہے۔ بچوں کا ایمان چھینا جا رہا ہے، ہم کپڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نوالے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے نوالا اور کپڑا تو اللہ دے گا، مقدر میں لکھ دیا، لیکن یہ ایمان کا مسئلہ، اس کی فکر کون کرے گا؟ اس لیے محمد الرسول اللہ، ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا بولتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ ابھی کیا ماننا ہے؟ اللہ کے نبی ساری دنیا کے لیے نبی بنائے گئے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جس آپ رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کرنے کے اندر یہ بھی شامل ہے، جو آپ کی نبوت کو خاتم نہیں سمجھے گا اس کا ایمان ابھی نہیں شروع ہوا۔ جو نبی کو عالمگیر نہیں سمجھے گا، یہ سمجھے گا کہ انہوں عرب کے واسطے ہے، ہند کے واسطے نہیں ہے۔ ہندوستان کا کلچر الگ، یہاں کی سوچ الگ، یہاں قسم قسم کی بھاشائیں چلتی ہیں، یہاں الگ الگ کلچر ہے، اس واسطے یہاں کے نبی کوئی دوسرا ہے۔ اگر اس طریقے کی 1 سیکنڈ کے واسطے بھی سوچ آ گئی، ایمان نکل گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمانی فکروں کے ساتھ جو ہے صبح شام زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ایمان کے لٹیرے، اے اللہ الگ الگ جالوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو لوٹنے بیٹھے ہیں، اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، نبی کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما، اے اللہ آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو اے اللہ آخری سانس تک سینے سے لگا کر رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمانی ماحول کو زندہ فرما، اے اللہ ایمانی ماحول میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آفتوں سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ اے اللہ معلوم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ تیرے کلام کو سمجھنے، تیرے نبی کی زندگی کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔